हम यीशु मसीह के पाक और जलाली नाम में तमाम देखने और सुनने वालों की खिदमत में सलाम अर्ज़ करता हूँ। तो डियर व्यूवर्स, जैसा कि आप सब जानते हैं, हम पहले अपने मैसेजेस में, पहले वीडियोज़ में बयान कर चुके हैं कि हमारा विजन क्या है, हमारा चैनल बनाने का मकसद क्या है। ये जो हमारी पीछे मरकज़ी आयत है कि बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। हम सब ने मिलकर के काम करना है और यीशु मसीह की बादशाह की मुनादी करनी है और बपतिस्मे की तालीम को आम करना है। खुदा के खादम पास्टर इशफाक साहब हमारे दरमियान में आज मौजूद हैं। वो आज हमें बपतिस्मे के ताल्लुक़ से सिखाएंगे कि आया जब हम बपतिस्मा लेते हैं तो फिर हमें क्या करना चाहिए और यीशु मसीह ने हमें क्या सिखाया है। आइए पादरी साहब के साथ मिलकर हम कलाम मुक़द्दस की सच्चाइयों को सुनेंगे और अपनी ज़िंदगी में उन बातों को पुख्तगी के साथ पकड़ेंगे। आइए कलाम सुनेंगे। यीशु मसीह नासरी के बाबरकत जलाली पाक अजीम नाम में आप सबों को सलाम। तो मैं बहुत शुक्रगुजार हूँ खुदा के खादम मुबश्शिर इंजील भाई रूम का कि उन्होंने ये चैनल बनाया था कि इस चैनल के ज़रिए से खुदा के नाम को इज़्ज़त और जलाल दिया जा सके और खुदा के कलाम को जो है दुनिया की इंतहा तक पहुँचाया जा सके। आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, इसको लाइक कर सकते हैं और आगे इसके लिंक को जो है दूसरों तक जो है लाजमी शेयर करें ताकि आप नए आने वाली वीडियो जो है आप उनको नए पैगामात जो हैं उनको सुन सकें। तो इस खूबसूरत अपॉर्चुनिटी के लिए, मौके के लिए मैं शुक्रगुजार हूँ, इस चैनल के ऑनर के लिए, भाई रून के लिए। आज हम कलाम मुक़द्दस को खोलेंगे जदीद में से, नए अहदनामे में से मुक़द्दस मत्ती रसूल की मार्फत लिखी गई अंजील उसका 28 बाब उसकी 19 और 20 आयत, जो कि इस चैनल की जो मरकज़ी आयत है उस पर हम चंद लम्हात के लिए गौर करेंगे और आए हम हवाले को पढ़ेंगे। बस तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो और उनको ये तालीम दो कि उन सब बातों पर अमल करें जिनका मैंने तुमको हुक्म दिया है। और देखो मैं दुनिया के आखिर तक हमेशा तुम्हारे साथ हूँ। कुरान मुक़द्दस का पढ़ा जाना, सुना जाना, कबूल किया जाना हम सबों के लिए बाइस बरकत हो, आमीन। कुरान हम सबों को इस कलाम पर अमल करने की तौफीक दे। तो मेरे अजीज़ों, हम आज देखेंगे ये जो हवाला है ये बड़ा ही परफेक्ट हवाला है और इसको मरकज़ी आयत जो है इस चैनल की कहा गया है। और हम देखते हैं कि ये अरशाद आज़म है, इसको ग्रेट कमीशन भी कहा जाता है। यीशु मसीह जब आसमान पर गए तो जाने से पहले अपने शागिर्दों को यीशु मसीह ने ये एक पैगाम दिया कि तुम जाकर सब कौमों को शागिर्द बनाओ और उनको बाप और बेटे और रूह कुद्दस के नाम से बपतिस्मा दो। तो मेरे अजीज़ों, ये एक शागिर्दों के लिए एक ग्रेट कमीशन था और इस आयत मुक़द्दसा को लेकर तमाम जो शागिर्द थे, यीशु मसीह के डिसाइपल थे, उन्होंने जो है पूरी दुनिया के अंदर वर्क किया। और हम देखते हैं कि बपतिस्मे का जो मतलब है वो क्या है। तो मेरे अजीज़ों, बपतिस्मा जो है ये यूनानी का लफ्ज़ है, यूनान से निकला गया है। तो इसको यूनान के अंदर बपतिज़ो कहते हैं, यूनानी ज़ुबान के अंदर इसको बपतिज़ो कहते हैं, इंग्लिश के अंदर इसको बपतिज़म कहते हैं और उर्दू के अंदर इसको कहते हैं अस्तबाग या पानी का बपतिस्मा। तो मेरे अजीज़ों, यूनान के अंदर जो लोहार होते थे वो जब लोहे को कोई अच्छी शेप बनाते थे या कोई हथियार बनाना होता था या तलवार जब बनाते थे तो उसको वो क्या करते थे, आग के अंदर जो है खूब जो है तपाते थे और उसको जिस तरह का उन्होंने जो डिज़ाइन देना होता है, डिज़ाइन देकर उसके बाद वो पानी के अंदर उसको क्या करते थे, डिप करते थे। तो इस सारे प्रोसेस को कहते थे बपतिज़ो। तो ये जो बपतिस्मे का जो लफ्ज़ है वहाँ से, यूनान से निकला है। और मेरे अजीज़ों, हम देखते हैं कि बपतिस्मा जो है, जब ये यूनानी के लोहार जब ये सारा प्रोसेस करते हैं तो ये किसी आम चीज़ को ख़ास चीज़ बनाने के लिए करते थे। तो आम चीज़ से अगर ख़ास किसी को बनाना होता तो इस प्रोसेस से उसको गुज़रना बहुत ज़रूरी था, जिसको बपतिज़ो कहते हैं। तो मेरे अजीज़ों, अगर आज भी मसीही ख़ास से आम बनना चाहते हैं तो बपतिज़ो के इस अमल में से उसको गुज़रना होगा ताकि वो खूबसूरत बन सके। जो यीशु की दुल्हन है
وہ عام ہے یا خاص ہے؟ وہ خاص ہے. تو اس لیے اگر یسوع کی آپ نے دلہن بننا ہے تو آپ کو بپتسموں کے اس عمل سے گزرنا پڑے گا، بپتسمہ لینا پڑے گا. یہ بہت ہی ضروری ہے. اور یسوع مسیح نے یہ ارشاد اعظم فرمایا اپنے شاگردوں کو، ڈسائپلس کو. تو اس لیے یہ بہت ضروری ہے کہ ہمیں جو ہے بپتسمہ لینا ہے. ہماری زندگی کا یہ ایک اہم حصہ ہے، کیونکہ یہ آیت مقدسہ یسوع المسیح ناصری ہمارے نجات دہندہ کے مبارک منہ سے صادر ہوئی. تو اس لیے ہمیں اس پر عمل کرنا ہے. اور میرے عزیزوں، جو بپتسمہ لینا بہت ہی ایک مسیحی کے لیے ضروری ہے. اور ہم آج دیکھیں گے کچھ اقسام ہے بپتسمے کی. ہم دیکھتے ہیں پانی کا بپتسمہ جو یوحنا نے دیا، یوحنا کا بپتسمہ، اور پھر دیکھیں گے یسوع مسیح کا بپتسمہ، اور یسوع مسیح کے دکھوں کا بپتسمہ، اور روح القدس کا بپتسمہ. ان 4 پوائنٹس پر ہم جو ہے آج بات کریں گے. پہلے ہم دیکھتے ہیں یوحنا کا بپتسمہ. تو میرے عزیزوں، یوحنا اصطباغی جو تھے، جو پانی کے ساتھ بپتسمہ دیتے تھے، وہ دریائے یردن کے قریب تھے، اور وہ یسوع مسیح کے آنے سے پہلے، یعنی کہ یسوع مسیح سے وہ 6 ماہ بڑے تھے. اور جب وہ اس دنیا کے اندر آتے ہیں تو ان کے لیے یہ ڈیوٹی لگا دی گئی تھی کہ وہ توبہ کے لیے پانی کا بپتسمہ دیں. تو یوحنا بڑی ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ جو ہے لوگوں کو توبہ کے لیے جو ہے پانی کے بپتسمے کے لیے تیار کر رہا تھا. وہ راہ تیار کر رہا تھا، کیونکہ یسوع مسیح نے جب آنا تھا تو اس سے پہلے وہ راہ تیار کر رہا تھا، تاکہ جب یسوع مسیح آئے تو لوگ اس کو قبول کریں، نجات دہندہ، اپنا شخصی نجات دہندہ قبول کریں. تو یوحنا جو ہے توبہ کے لیے جو ہے پانی کا بپتسمہ لیتا تھا. اور پھر ہم دیکھتے ہیں یسوع مسیح کے دکھوں کا بپتسمہ. جب یسوع مسیح میرے عزیزوں دریائے یردن کے پاس آتے ہیں تو بپتسمہ لیتے ہیں. تو جب انہوں نے بپتسمہ لیا تو ہیون جو ہے آسمان ان کے لیے کھل گیا، اور آسمان ان کے لیے کھل گیا، اور آواز آئی کہ یہ میرا پیارا بیٹا ہے جس سے میں خوش ہوں. تو میرے عزیزوں، جب یسوع مسیح نے بپتسمہ لیا تو اس کے بعد لکھا ہے کلام مقدس کے اندر کہ روح جو ہے فوراً اس کو جنگل میں لے گیا، بیابان کے اندر لے گیا. وہاں پر 40 دن اور 40 رات کیا ہوا؟ اس نے دکھ اٹھایا، فاسٹنگ کی. سو اس کا مطلب یہ ہے کہ جب آپ بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ کو دکھوں میں سے گزرنا ضرور ہے، کیونکہ ہمارے آقا یسوع المسیح ناصری بھی دکھوں کے اندر سے گزرے. جب آپ خدمت کا آغاز کرتے ہیں اور پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو آپ دکھوں کے اندر سے گزریں گے. سفرنگ کے اندر سے گزرنا آپ کے لیے بہت ضروری ہے. اگر آپ سفرنگ کے اندر، دکھوں کے اندر نہیں گزر رہے، لوگ آپ کے خلاف نہیں ہیں، تو آپ سمجھ لیں کہ آپ صحیح ٹریک پر نہیں جا رہے. آپ کی خدمت جو ہے صحیح اس ٹریک پر نہیں جا رہی جہاں پر خداوند جو ہے آپ کو لے کر جانا چاہ رہا ہے. تو ایک مسیحی کے لیے یہ بہت ہی ضروری ہے کہ وہ دکھوں میں سے گزرے. جب آپ پانی کا بپتسمہ لیتے ہیں تو یہ آپ کے لیے مسٹ ہے کہ آپ دکھوں میں سے گزریں گے. ابلیس آپ پر جو ہے 4 گنا جو ہے اب زیادہ اٹیک کرنا شروع کر دے گا، اور وہ یہاں تک کہ وہ آپ کے استاد کو آپ کے خلاف کر سکتا ہے، آپ کے پاسبان کو، آپ کے پاسٹر کو، آپ کی فیملی کے افراد کو جو ہے آپ کے خلاف کر دے گا، اور وہ جو ہے آپ کو اس ٹریک سے ہٹانے کی کوشش کریں گے. تو آپ کو جب پتہ ہوگا کہ ہم نے دکھوں میں سے گزرنا ہے، جس طرح شاگرد دکھوں میں سے گزرے جب انہوں نے بپتسمے لیے، تو جب ہمارا آقا یسوع المسیح ناصری دکھوں میں سے گزرا تو ہم بھی اس کے شاگرد ہوتے ہوئے، اس کے بیٹے اور بیٹیاں ہوتے ہوئے ہم نے بھی دکھوں سے گزرنا ہے. تو جب آپ دیکھیں کہ آپ جب خدمت کے اندر ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں پانی کا، تو آپ کی زندگی دکھوں کے اندر سے گزرے گی، اور آپ نے گھبرانا نہیں، کیونکہ کلام مقدس کے اندر ہمیں بتایا گیا ہے کہ آپ دکھوں میں سے گزریں گے. اور تیسرا پوائنٹ جو ہے وہ ہے روح القدس کا بپتسمہ. اور میرے عزیزوں، جب آپ دکھوں میں سے گزرتے ہیں، بپتسمہ لیتے ہیں، راست بازی کو پورا کرتے ہیں، تو پھر آپ کو جو ہے جب آپ ایمانداری کے ساتھ، وفاداری کے ساتھ، خدا کے ساتھ ان دکھوں کے اندر بھی رہتے ہیں، تو پھر یہوہ خدا آپ کا لیول بڑھاتا ہے اور آپ کو کیا دیتا ہے؟ روح القدس پھر جو ہے عنایت کرتا ہے. جب آپ دکھوں کے اندر سے گزریں گے تو پھر آپ روح القدس کا بپتسمہ حاصل کریں گے. اگر آپ دکھوں کے اندر ڈگمگا جائیں گے تو پھر جو تیسرا پوائنٹ ہے روح القدس کا بپتسمہ، آپ اس سے محروم رہ سکتے ہیں. تو آپ ان چیزوں کو اپنے مائنڈ میں رکھیں، ذہن میں رکھیں، کیونکہ کلام مقدس بیان کرتی ہے، فرماتی ہے کہ اگر آپ دکھوں میں سے گزریں گے
تو پھر آپ کو انعام ملے گا، اور وہ ہے روح القدس کا بپتسمہ۔ پھر آپ روح القدس کی نعمتوں کو، برکتوں کو اپنی زندگی میں رسیو کریں گے۔ روح القدس کے جو پھل ہیں وہ آپ کی زندگی سے ظاہر ہوں گے۔ تو اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ ایک سچے مسیحی بنیں تاکہ آپ کی زندگی کے اندر روح القدس کے پھل آئیں، اس کی نعمتیں آئیں، تو پھر ہمیں کیا ہے، بپتسمہ لینا بہت ضروری ہے۔ کیونکہ اس چینل کو بنانے کا مقصد بھی یہی ہے، اس کی جو مرکزی آیت مقدسہ ہے وہ یہی ہے کہ ہم نے تمام دنیا تک خدا کے کلام کو پھیلانا ہے، جو کہ ارشاد اعظم ہے، گریٹ کمیشن ہے۔ تو اس گریٹ کمیشن کو ہم نے لے کر جو ہے آگے چلنا ہے، اور پوری قوموں تک، دنیا کی انتہا تک خدا کے کلام کو پھیلانا ہے۔ اور ہم نے یہ پریچ کرنا ہے کہ جس طرح پورے شاگردوں نے، یسوع مسیح نے، اور اس کے بعد رسولوں نے جو ہے تعلیم دی، اور اس گریٹ کمیشن کو جو ہے اپنی زندگی میں لیتے ہوئے پوری دنیا کو چینج کیا، تو ہمیں بھی اس آیت مقدسہ کو فالو کرنا ہے اور پانی کا بپتسمہ لینا ہے، تاکہ آپ جو ہے عام سے خاص ہو سکیں۔ اس طرح لوہار عام چیز کو خاص بنانے کے لیے بپتسم کرتا، تو ہمیں بھی بپتسم کے اس پروسیس سے گزرنا بہت ضروری ہے۔ تو تب آپ ایک خاص یسوع کی دلہن بن جائیں گے۔ پھر یسوع جب آپ کو لینے کے لیے آئے گا تو آپ ایک خاص چیز ہوں گے، خاص دلہن ہوں گے، ایک انمول چیز ہوں گے، اور ہوا میں اٹھ کر یسوع مسیح کا استقبال کریں گے۔ تو خداوند جو ہے آپ سبوں کو اس کلام پر عمل کرنے کی توفیق دے، اور آپ جو ہے بپتسم کے اس عمل میں سے گزریں، پانی کا بپتسمہ لیں، تاکہ آپ ہمیشہ کی زندگی کو حاصل کر سکیں۔ خداوند آپ سبوں کو اس کلام کے وسیلہ سے بات کریں۔